بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں انسان سے پہلے کون سی مخلوق تھی؟ کیا حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا دنیا کے پہلے انسان تھے؟ یہ دنیا کیسے بنی اور اس پر کیا کچھ ہوتا تھا؟ قرآن مجید اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ دنیا بھر کی معلوماتی، اسلامی، تاریخی اور اخلاقی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ ان سوالوں پر مختلف ماہرین سائنسدانوں نے تحقیقات کی ہیں۔ زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیاطین کو پھینکا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جس پر شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم کھائی تھی۔ ناظرین، ابلیس چونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ اور فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا تھا اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے تھے۔ عیسائیوں اور سائنسدانوں کا ایک الگ نظریہ ہے۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں، لیکن یہ بھی کوئی مدلل بات نہیں ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھی، جن کی باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں، جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا ختم کر دیے گئے۔ مگر اس بات کا بھی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ اس حوالے سے مختلف رائے اور مدلل معلومات فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین، اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر پانی موجود تھا۔ کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں۔ اس سے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا۔ پھر اس سے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقریریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا تھا۔ ناظرین، بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس کی ترتیب یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان تک اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک وقت اللہ رب العزت اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا۔ جیسے ہی یہ دنیا بنی، ویسے ہی وہ پروردگار اپنے قدرت کاملہ سے اس دنیا کو ختم کر دے گا۔
ناظرین، دنیا میں انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسے عظیم منصب پر فائز کیا ہے، جس سے گویا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کوئی عام مخلوق نہیں ہے، مگر افسوس کہ آج کا انسان اپنی بنیاد بھول گیا کہ ہم ایک نبی کی اولاد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔